الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. جناب صدر جوکار، حکام صاحبان، مسبق و مربق اساتذہ اکرام اور میری عزیز ساتھیوں، آج کی سالانہ تقابلی پروگرام میں جس عنوان پر لب گشائی کرنا چاہتی ہوں وہ ہے عورت کا سلسلہ. میری اسلامی بہنوں، اللہ تعالیٰ نے دنیا کی تخلیق کے ساتھ ہر چیز کی حفاظت کا مناسب سامان پیدا کر دیا. جو چیز جس قدر نازک تھے اس کی حفاظت کتنا خیال رکھا. گلاب کے پھول کی خوبصورتی اور عمدگی کو محفوظ رکھنے کے لیے کانٹوں سے گھیر دیا، اس لیے اس کی ایسی اصول اور جوابت عطا کی گئی. چنانچہ دماغ کو ہڈیوں کے ایک صندوق میں محفوظ کیا اور دل کو پتلوں کو ہڈیوں کا پنجرہ بنا کر آپ کو تر صدموں سے بچا لیا. حیات اور حسن کی قیمت دو چند ہوتی ہے. حیات اور حسن کی قیمت دو چند ہوتی ہے، نہ ہو جواب تو موتیوں کی ابو کیا ہے. عورت اللہ کی ایسے مخلوق ہے جس کے اندر اس نے لوگوں کی توجہ اور کشش کا سامان رکھ دیا، اس لیے اس کی ایسی اصول اور جوابت عطا کی گئی جو اس کی حفاظت کر سکے. چنانچہ اس کی فطرت میں حیا کا بہت بڑا حصہ رکھ دیا اور پھر اس کی عزت و ناموس کی حفاظت کے لیے اللہ نے عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم دیا. اب جو چاہے مستحکم قانون سے نکل کر تباہ ہو اور جو چاہے اس اپنی زندگی کا لاحقاب الملک اور خود ہر طریقے سے محفوظ کر لے. اس اصول کا ذکر کرتے ہوئے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: وَكُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ. یعنی اے نبی، مومن عورت سے کہہ دے کہ اپنی نگاہ نیچے رکھے، پاک دامن اختیار کرے، اپنی زینت کو مقامت کو ہرگز ظاہر نہ کرے. اللہ نے اس آیت پاک میں 3 چیزوں کو بیان کیا ہے. اول نگاہ نیچے رکھنے کا، جو پاک دامنی کا، جو پردہ کا. نگاہ نیچے رکھے اور پردہ کرنے کے حکم کے درمیان دونوں احکام کو اس کے لیے سرس قرار دیا. میری اسلامی بہنوں، عورت کے لغوی معنی ہے شطر، شرمگاہ. آدمی کا بدن کا وہ حصہ ہے جس کو ننگا کرنا باعث سرمار ہے، وہ چیز جس کو دیکھنے دکھانے سے شرم ہے اور اپنا میں شرم حیا کا. اسی لیے اسلام نے کو موتیوں کی طرح سیپ میں چھپا کر رکھا ہے. خالق ہے دو جہان ہے. عورت کو مکمل طور پر محترم و معصوم، عفت مصفت سے معمور، سب حیات سے مزین فرمائے. اسی مقصد کی تکمیل کو پیش نظر اسلام نے عورتوں کو سمیع انجمن بنایا. اللہ تعالیٰ عورتوں کو مخاطب کر کے فرماتا ہے: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. یعنی اپنے گھروں میں کام سے رہو اور زمانہ جاہلیت کی طرح بنا سنگوں کی زہر نہ کرو. اسلام نے عورتوں کو تحفظ، بے حیائی و اخلاقی سے بچنے کے لیے ہمیں انہیں گھروں میں رہنے کا حکم دیا اور بلا ضرورت گھر سے باہر نکلنے سے روکا. کیونکہ جب عورت گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان فقر محسوس کرتا ہے اور اسی کے ذریعے فتنہ و فساد برپا کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن یہ بات نہیں ہے کہ عورت گھر سے باہر نہیں نکل سکتی، بلکہ وہ چند مخصوص اور شرائط کے ساتھ گھر سے باہر نکل سکتی ہے. پردہ کے ساتھ اور اپنے شوہر کی ضرورت سے نکلے، خوشبو سے پرہیز کرے، زینت کو اظہار نہ کرے، مردوں سے اس کی اختلاط نہ ہو اور بغیر محرم کے سفر نہ کرے. ظاہر ہے کہ جب وہ اسی طرح اپنے چہرے کو چھپا کر نکلے گی تو تمام لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ شریف زادیہ، غاویر اور باہرائی، پھر ان سے کوئی چھیڑخانی نہ کرے گا. جیسا کہ اس کے سارے نزول سے معلوم ہوتا ہے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے عورتوں کو پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری عزت و ناموس کو برقرار رکھے، ہمیں پکے سچے نمازی بنائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.